مسئلے پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 6 صفر ہے، 23 اگست ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر حافظ۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس کو ایک تاریخی اعتبار سے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے۔ شروع سے عاشورہ سے لے کر جو سارے واقعات تاریخ دانوں نے قلم بند کیے ہیں ان کو باقاعدہ تواریخ کے اعتبار سے لے کے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے، تاثرات مارکہ کربلا، سیاق و سباق کی روشنی میں تمام اس کے سیاق و سباق پیش کریں گے کہ جو مارکہ کربلا ہے وہ کن لوگوں نے انجام دیا، اس میں سے تو شہداء امام حسین السلام سے لڑنے والے کون لوگ تھے، نظریاتی گروہ کون کون سے تھے، کون سے قبائل تھے، آپ کے اشاق اس وقت کس مشکلات میں گرفتار تھے، کیا صورتحال سے دوچار تھے، تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ قبلہ جس طرح کہ ہمارا آج کا موضوع تاثرات مارکہ کربلا اور یعنی سیاق و سباق کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا، تاثرات کربلا اور نہضت امام حسین السلام کا جو پس منظر ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے، اور حقیقت میں اس نے اسلام کو بچا لیا ہے، چونکہ اسلام کے متعلق جو شعر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس پر ہمارے بزرگوں نے بعد نے کہا اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو بہرحال کربلا کے جو علت اور اسباب بیان کیے گئے ہیں، بعض لوگ تو شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ معاویہ جو ہے اس نے اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور معاویہ کی وفات کے بعد یزید برسر اقتدار آ گیا، اور اس نے تخت نشین ہوتے ہی حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اور اس بیعت میں کوئی رخصت نہیں ہے، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ کر میری طرف بھیجا جائے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ اصل میں یہ تو بہت پیچھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب، چونکہ مختصر ہی بیان کرنا پڑے گا، صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کی نبوت کا دورانیہ شروع ہی ہوا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، تو اس وقت آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا تھا اور اس میں کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کون ہے جو تم میں سے میرا ساتھ دے گا، میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو کوئی نہیں اٹھا، تو حضرت علی علیہ السلام جن کی عمر مبارک اس وقت 13 سال تھی، تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو لہٰذا چونکہ اس واقعے کی طول و تفصیل بیان نہیں کرنی،
صرف آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ نے کہا لوگوں سے کہ یہ علی میرے وزیر ہیں، میرے مشیر ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، بس مئو لہو، اس کی بات سنو، آتی ہو لہو، اور اس کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ رسول کریم نے اپنے بعد اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا بھائی حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا۔ اور اب بات آگے بڑھی، اور اس کے بعد جب جنگ تبوک کے لیے رسول پاک گئے ہیں تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے کو جانشین بنا کے گئے تھے مدینہ میں کہ آپ میرے خلیفہ اور جانشین رہیں، اور یہی جنگ تھی جس میں آپ نہیں گئے تھے نا، تو کہا کہ آپ مدینہ میں میرے جانشین بن کے ٹھہرے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں تو ہر جنگ میں بڑھ بڑھ کے حصہ لیتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ آپ کی جو نسبت ہے میرے نزدیک وہ وہی ہے جو حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے خلیفہ اور جانشین ہو۔ اور یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، 70 دن رہ گئے ہیں ان کی دنیا سے جانے میں، یا ہمارے برادران اہل سنت کے مطابق 82 دن۔ تو آپ نے فرمایا آخری حج کے موقع پر من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا و آقا ہوں اس کے علی اور مولا و آقا ہیں۔ اور مولا کے معنی اولا بالتصرف ہیں، یعنی دوست کے معنی نہیں ہیں یہاں پر، بلکہ حاکمیت کے معنی ہیں، امام کے معنی میں ہیں، مولا کے معنی ہیں۔ تو رسول کریم دنیا سے چلے گئے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ امت جو ہے اور اصحاب جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کو دفن کرتے اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے، چونکہ رسول پاک کئی مرتبہ یہ فرما چکے تھے۔ تو لہٰذا ایسا ہوا نہیں، سقیفہ میں جمع ہو کر انہوں نے خلافت سازی کر لی اور حضرت ابو بکر کو بنا دیا۔ تو جب مولا کائنات کو پتہ چلا کہ کس دلیل پر یہ بنے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں ہم قریش سے ہیں، قریش جو ہے ان کو زیادہ اولویت حاصل ہے کہ وہ خلیفہ بنے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے تو میں تو ان سے بھی زیادہ اولا ہوں، چونکہ یہ تو صرف قریش کی بات کر رہے ہیں، میں قریش سے بھی ہوں اور بنی ہاشم سے بھی ہوں، اور رسول پاک کا جو ہے وہ چچا زاد بھائی بھی ہوں، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو لہٰذا میں ان سے زیادہ، یعنی انہی کی دلیل کے مطابق زیادہ اولا ہوں۔ لیکن افسوس کہ وہ ہوا نہیں، اور مولا علی علیہ السلام نے سے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے بیعت نہیں کی۔ اچھا، خلافت آ گئی، اور خلافت جو ہے تقریباً جو ہے یہ کوئی 30 سال کا دورانیہ ہے اس خلافت کا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہیں ان کی لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو معاویہ ابن ابو سفیان جو ہیں وہ فوج لے کر، لشکر لے کر کوفہ کی طرف بڑھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جو اپنا لشکر بھیجا تھا تو اس میں بھی معاویہ نے اثر اندازی کی اور ان کو لالچ دیا، اور ان کو اپنے ساتھ، یعنی اس لشکر جو 12,000 کا اس میں 8,000 کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حالات اچھا ایسے ابھی جو ملنے والے لوگ تھے اس میں کتنے طرح کے گروہ تھے؟ کیونکہ کوفہ ایک چھاونی تھی، اور امام اور جو مولا امیر المومنین کی چوتھے حساب سے بیعت ہوئی تو اس میں تو وہ لوگ چلے آ رہے تھے جو سقیفہ سے باری باری منتخب کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس میں شیعہ کتنے پرسنٹ تھے اور عامت المسلمین کتنے پرسنٹ تھے اس 12,000 میں؟ جی یہاں پر مجھے آغا صاحب یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو کوفہ ہے جو کیپٹل ہے، کہ یہ شہر جو ہے یہ سن 17 ہجری میں عمر ابن خطاب کے زمانے میں یہ شہر بنایا گیا۔ اگرچہ پہلے یہ شہر تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور طوفان نوح میں جو ہے
یہ تباہ ہوا، اور اس کے بعد یہ سب پر کھنڈرات موجود تھے، اور یہ مسجد کوفہ اسی جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا۔ اور اس کے متعلق جو آیت ہے قرآن مجید میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے گھر میں جو داخل ہو اس کو بھی بخش دے جبکہ وہ مومن ہو۔ تو یہ مسجد کوفہ کے متعلق ہی ہے۔ تو یہاں پر ہی جو ہے نا وہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا۔ تو چونکہ ایران کو فتح کرنے کے لیے یہاں پر ایک چھاؤنی بنائی گئی، تو یہ جو کوفے کا شہر ہے وہ 17 ہجری میں یہ بنایا گیا ہے، اور مرکز میں یہ مسجد کوفہ بنائی گئی تقریباً، جس میں 40,000 کے قریب لوگ نماز پڑھ سکے۔ تو اتنی بڑی چھاؤنی تھی یہ۔ تو تقریباً اس وقت 1 لاکھ کے قریب لوگ یہاں پر رہتے تھے، زیادہ تر وہ فوجی جوان اور یعنی مجاہدین اور ان کے خاندان۔ اور جب مولا علی علیہ السلام نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہے سن تقریباً 36 ہجری میں، تو اس وقت پھر لوگ اور بھی یہاں آباد ہو گئے، تقریباً 2 لاکھ کے قریب آبادی اس کی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو یہاں سے حضرت علی علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ یہاں کوفہ اور اس کے گرد و نواح اور بصرہ اور یہاں سے لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر المومنین کے ساتھ تقریباً 80 سے لے کر 1 لاکھ کا لشکر تھا، اور معاویہ جو ہیں وہ شام سے آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی 1 لاکھ کا لشکر تقریباً ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جنگ صفین ہوئی تو اس میں بہت زیادہ لوگ مارے گئے۔ اب امام حسن مجتبیٰ جو ہے یہاں یعنی ان کی بیعت کی گئی، تو اب یہاں پر جو کوفے میں رہنے والے لوگ ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں اور 12 اماموں کے امامت کے قائل ہیں، ون نظریہ امامت کو مانتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے شیعہ، جو کہ رسول پاک کے بعد نظریہ امامت کو مانتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ نظریہ خلافت کو مانتے ہیں تو وہ سنی کہلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی یہیں کافی لوگ موجود تھے۔ اور کچھ لوگ ہیں خارجی جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ چونکہ حضرت علی کی فوج میں یہ لوگ تھے خارجی، تو البتہ یہ نکلے کہاں سے ہیں، یہ تو ان کو ذرا پس منظر میں جایا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین میں مال تقسیم کر رہے تھے، غنیمت کا مال، تو ان میں ایک شخص تھا حویسرہ، اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ انصاف کریں، تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو چونکہ رسول پاک نے اس جنگ میں جو تازہ مسلمان ہوئے تھے نا، مؤلفۃ القلوب جن کو کہا جاتا ہے یا طلقاء کہا جاتا ہے، ان کو آپ نے زیادہ مال دیا تھا، اور قرآن میں حکم بھی تھا کہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، یا مثلا جو غیر مسلمان ہوں یا تازہ مسلمان ہوئے ہوں یا جو سرحدوں پہ ہوں، تو ان کو کچھ زیادہ دو بیت المال میں، تاکہ ان کے دل نرم رہیں، دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہ کریں۔ تو جب آپ نے ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیا، معاویہ کو بھی، اور ان لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے نا، چونکہ جنگ حنین ہوئی ہے 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، تو اس کے فوراً بعد یہ ہوئی ہے جنگ۔ حوازن کے قبیلے اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے مکہ پر چڑھائی کرنی تھی، تو آپ نے 12,000 کا لشکر لے کر، 10,000 تو وہ لوگ تھے جو کہ آپ مدینہ سے لے کر آئے تھے، اور 2,000 یہ جو تازہ مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان اینڈ کمپنی یہ والے، تو اور مکے کے لوگ، تو یہ 12,000 کا لشکر تھا۔ تو اس وقت بھی بہرحال ایک شخص نے کہا بھی ہم تو آج اتنے زیادہ ہیں، آج تو ہم جیتیں گے، تو لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس میں مسلمان جو ہیں پھر آزمائے گئے اور اس میں دوبارہ بھاگ گئے، اور چند لوگ رہ گئے تھے۔ تو اس جنگ حنین کے موقع پر جب آپ نے ان کو تقسیم کیا مال، تو وہ جو شخص تھا ویسرا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ انصاف کریں۔ آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو لہٰذا عمر ابن خطاب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں
اس شخص نے جو آپ کی توہین کی، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا رہنے دے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے پیچھے قوم ہے، یہ اسلام سے اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو چونکہ رسول پاک نے فرمایا سے یہ اسلام سے نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، تو اسی ہویسرا کے ساتھی اور وہ لوگ تھے جو بعد میں یہ حضرت علی کے بھی خلاف ہوئے اور معاویہ کے بھی خلاف ہوئے۔ تو ان کو یہ دونوں مسلمانوں کے گروہ جو ہیں یعنی شیعہ سنی، ان کو خارجی کہتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ اسلام کے جو مین دھڑا مین سٹریم ہے اس سے یہ خارج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے خارجی۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جب جنگ صفین جیتنے والے تھے، مالک اشتر جو ہیں وہ معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے قرآن سر پہ اٹھا، یہ معاویہ کی طرف سے لوگوں نے قرآن اٹھا لیے نیزوں پہ کہ جی آؤ ہم قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جنگ جاری رکھیں، مجھے معلوم ہے یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہی جو نہام نہاد مسلمان تھے، یہ خارجیوں کا ٹولہ، یہ جناب اپنی تلواریں نکال کے تو حضرت علی کو انہوں نے گھیرے لیا کہ جی مالک اشتر کو واپس بلائیں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو آپ نے پھر مالک اشتر کو بلایا واپس، اور یہ لوگ تھے خارجی۔ تو یہ حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے، تو معاویہ سے تو پہلے ہی ایک طرف تھے یہ، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے خارجی۔ تو یہ فکر رکھنے والے جو تھے یہ کہتے تھے لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ چونکہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہہ رہے تھے لا حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرمایا کلمۃ حق یراد بحل باطل، یعنی کلمہ حق ہی ہے، لیکن اس سے یہ جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے ارادے باطل ہے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی امیر کوئی حکمران نہ ہو، یعنی بس اللہ کا حکم ہے تو امیر کوئی نہ ہو، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت پر عمل کرانے کے لیے بھی وہ امیر ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا انکار کر رہے تھے، تو یہ ان کے ماننے والے بھی کوفہ میں کافی تعداد میں تھے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ سے تقریباً یہی رہا ہے سلسلہ کہ مسلمانوں میں جو ہے شیعہ جو ہیں وہ تقریباً 20 سے 25% ہی رہے ہیں، تو کوفہ میں یہی تعداد تھی، تقریباً 25 سے 30% کر لیں کہ جو شیعہ نے بکے ہوئے قلم ہیں جو سرکاری خطبے پڑھتے ہیں، وہ کیوں یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی امام حسن کے ساتھ بغاوت شیعوں نے کر دی، امام حسین اسلام کو شہید شیعوں نے کر دیا؟ تو بھائی اگر شیعوں نے شہید کیا تو اکثریت کہاں تھی؟ وہ کیوں غافل تھی؟ وہ کیوں سامنے نہیں آئی؟ تو مطلب یہ بکے ہوئے جو قلم ہیں، جو بکے ہوئے جو مقرر ہیں، یہ ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسی لیے پورے سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جوانوں کو معلوم ہو کہ معاملات کیا ہیں۔ تو میں ابھی آگے بڑھ رہا ہوں اسی میں کہ دیکھیں جو ہے نا، جب یہ شہر کوفہ بنا تو تقریباً 1 لاکھ کی آبادی، اور جب مولا علی نے اس کو کیپٹل بنا لیا تو دور دراز سے مولا علی کے ماننے والے بھی یہاں تشریف لے آئے، اور اسی طریقے سے بنی امیہ کے ماننے والے بھی یہاں تھے، خارجی بھی تھے، تو اس طرح سے تقریباً 2 لاکھ کی آبادی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفہ میں جو ہیں وہ بنی امیہ کے بھی حامی تھے، خارجی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور خلافت کے نظریے کو ماننے والے بھی تھے، تو یہ سارے گروپ وہاں پر موجود تھے۔ تو لہٰذا بعد میں امام حسن کی حکومت آئی تو اس میں بھی جو ہے تقریباً جو ہے وہ 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی تھی، امام حسن مجتبیٰ کی اکثریت نے بیعت کی تھی۔ تو امام حسن کے لشکر میں بھی ظاہر ہے کہ جب یہ مسلمان تھے تو سارے رلے ملے تھے سارے، تو اب انہی لوگوں میں سے بعض نے خط لکھے معاویہ کو کہ ہم جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور بعض نے تو یہاں تک خط لکھے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کو کوشش کریں گے کہ ان پر حملہ کر کے ان کو گرفتار کر کے تیرے حوالے کریں، یعنی ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ اور خود امام حسن مجتبیٰ پر جب یہ ساری چیزیں ان پر روز روشنی کی طرح یہاں تھی تو معاویہ جو ہے اس نے خط لکھا کہ
میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور جو آپ کی شرائط ہوں آپ لکھ دیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں معاویہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں تو بعض لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کے خیمے پر حملہ کر دیا اور ان کا خیمہ لوٹ لیا گیا، اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے خنجر مارا اور آپ کے جو ہے وہ زانو پہ یعنی وہ لگا، تو وہ خنجر جو زہر آلود تھا، یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوفہ کے سارے لوگ 100% شیعہ تھے، نہیں، کوفہ میں بھی آپ کہہ لیں 30%، 35%، مطلب اتنے تقریباً، تو باقی جو ہے وہ خارجی بھی تھے، اور اہل سنت جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ سمجھتے تھے وہ بھی لوگ موجود تھے۔ حضرت علی کو امام اول سمجھنے والے تو بہت کم تھے، اور وہی شیعہ ہوتے ہیں جو امامت کا نظریہ قبول رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو بھی انہی لوگوں نے خط لکھے ہیں، کہ جن میں سب سے پہلے تو سلمان ابن سرد خزائی صحابی رسول ہیں یہ، تو ان کے گھر میں میٹنگ ہوئی، وہاں حبیب ابن مظاہر بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے، جو پہلا لیٹر جو ہے امام حسین علیہ السلام کو لکھا گیا ہے۔ اور جب آپ مکہ میں تھے تو آپ تو 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر جب انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ 28 رجب کو آ گئے، کہاں پر؟ مکے میں 3 شعبان کو۔ تو 3 شعبان اگلا مہینہ ہے رمضان، تو رمضان کی 10 تاریخ کو پہلا خط کوفہ سے امام حسین کو ملا ہے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، چونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے آپ نے اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، آپ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو لہٰذا آپ نے 15 رمضان کو حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا جو خط ہے وہ دے کر بھیجا، اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، اور یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے کوفہ کے مسلمانوں اور مومنین کے نام۔ اما بعد فإن حانیا وسعیدا قدم علی بکتبکم، تمہاری طرف سے ہانی اور سعید یہ دو وہ قاصد ہیں جو کہ تمہارے خط لے کر میرے طرف آئے ہیں، تو لہٰذا ان خطوں میں آپ نے جو لکھا ہے، تو آپ نے مولا فرماتے ہیں تمہارے خطوں میں جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انہو لیس علینا امام، کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے، فاقبل، اور ہماری طرف آ جائیے، لعل اللہ یجمعنا بکا علی الہدی والحق، کہ شاید اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہمیں حق تک پہنچا دے، ہدایت تک پہنچا دے، تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي، میں تمہارے لیے اپنے سکا اور بھائی مسلم ابن عقیل کو، یعنی جو میری اہل بیت میں سے ہے، اس کو بھیج رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ آئیں گے تمہارے پاس، وہ دیکھیں گے حالات کو، فَإِن كَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ وَذَوِي الْفَضْلِ وَالْحِجَابِ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدِمَ عَلَيَّ بِهِ رُسُلُكُمْ، اور وہ دیکھیں گے کہ تمہاری رائے ایسی ہی ہے جیسی تمہارے خطوں میں مجھے ملی ہے، تو وہ پھر وہ میری طرف خط لکھیں گے چھان بین کر کے، تو پھر میں تمہاری طرف انشاءاللہ آؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا فَلَعَمْرِي مَلْ امام، مجھے میری جان کی قسم کہ امام نہیں ہوتا، الا العامل بالکتاب، کہ جو کتاب اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرنے والا ہو، والآخذ بالقسط، اور انصاف کرنے والا ہو، والدائن بالحق، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر چلنے والا ہو، قرآن و سنت پر چلنے والا ہو، اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا ہو، اللہ ذات اللہ وسلام۔ تو یہ امام نے خط لکھ کے بھیجا تھا۔ تو اب یہ جو کوفے کی آپ نے حالت دیکھ لی، اور اس میں جن لوگوں نے اگر 18,000 نے بیعت کی ہے یا 20,000 نے بیعت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے پورے کوفے میں سے بھی یعنی 1/5 لوگوں نے بیعت کی ہے، یعنی سارے کے سارے کوفے نے تو بیعت نہیں کی، یعنی 20,000 کی آبادی تو نہیں تھی نا کوفے کی، یعنی
اگر مثلا ٹوٹل خواتین اور بچوں کو ملا کے اگر اس وقت 2 لاکھ کی آبادی مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے پھر بھی کوفہ میں کوئی لڑنے والے کوئی تقریباً یعنی ہر گھر سے ایک جوان لیا جائے تو کوئی 30 سے 40 ہزار کے قریب لوگ تھے جنگجو، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں سے 18,000 نے بیعت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب تشریف لاتے ہیں تو معاویہ کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے خط لکھ دیے یزید کو کہ یہ گورنر جو ہے نعمان بن بشیر یہ جو ہے نرم دل آدمی ہے، اس سے کوفہ سنبھالا نہیں جائے گا، لہٰذا گورنر بدلو اگر کوفہ چاہتے ہو۔ تو انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا اس کو یہاں بھیج دیا، تو لہٰذا وہ یہاں آیا اور اس نے آ کے پانسا پلٹ دیا، اور حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، اور آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کو شہادت کی خبر ان کی مل گئی، اور آپ نے مل وہاں گئی، حضرت صحیح، مسلم ابن عقیل کے بھائیوں سے کہا کہ آپ کی قربانی یہی کافی ہے مسلم کی، تو آپ چلے جائیں، اور انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اسباب میں سے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر اور ظالم حکمران قرار دینا معاویہ کا، اور چونکہ اس نے امام حسن مجتبیٰ سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ قرآن و سنت پر چلے گا، وہ کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، حکومت اگر معاویہ مر گیا تو حسن ابن علی کی طرف پلٹے گی، اور علی علیہ السلام کو سب و شتم نہیں کیا جائے گا، یہ ساری شرطیں تھیں، صلی اللہ، لیکن وہ کسی شرط پر پورا نہیں اترا، اس نے یزید کو جانشین بنایا، لوگوں کا مال لوٹا اور لوگوں پر ظلم کیے، معاویہ 20 سال خلیفہ رہا اور اس میں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، اور اس نے جو ہے کتنے لوگوں کو کہ جو حضرت علی پر سب و شتم نہیں کرتے تھے صحابہ ان کو بلایا، اور عمر بن حمق کو اس نے قتل کروایا، اور اس نے اسی طریقے سے دوسرے صحابہ جو ان کو بلایا وہاں پر ان کو قتل کروایا۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام جو ہیں اس سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، آپ نے انکار کیا، اور پھر اہل کوفہ کی دعوت آ گئی بعد میں، اور آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو لہٰذا یہ وہ صحیح، عوامل ہیں، تو چونکہ ایک دو عوامل نہیں ہیں بلکہ سعادت الدارین والوں نے تو تقریباً جو ہے 16 عوامل اس کے لکھے ہیں کہ جو عوامل بنے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے۔ تو اب یہ اچھا، کہنا کہ امام بھئی حسین السلام نے بھی کوفے کو اب بتائیں مجھے کہ یہ جو کمانڈر تھا عمر سعد، یہ کون ہے؟ یہ عمر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ سعد ابن ابی وقاص جس کو ہمارے برادران وہ عشرہ مبشرہ میں شمار کرتے ہیں، تو یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یزید کون ہے؟ معاویہ کا بیٹا ہے وہ جو، اور عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے یہ اس کا باپ کا نام ہے زیاد، اور زیاد کو کہا جاتا ہے زیاد ابن سمیہ ایک ایرانی کنیز تھی جس کے ساتھ ابو سفیان کے تعلقات تھے، تو یہ زیاد پیدا ہوا، اور جب یہ زیاد پیدا ہوا تو اس کو کہا جاتا تھا زیاد ابن ابی ہے، زیاد اپنے باپ کا بیٹا ہے، چونکہ اس کے باپ کے جو خانہ ہے وہ خالی تھا کہ کس کا باپ ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے حضرت علی کے زمانے میں یہ بصرہ کا یہ زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرنے والا یہ شخص تھا، تو یہ جو ہے یہ جب عمر بن خطاب کے زمانے میں پہنچا ہے وہاں پر مدینے میں، اور وہاں پر بڑا عربی بول رہا تھا چونکہ اجمی تھا، تو عمر نے کہا یہ تو بہت ذہین شخص ہے، تو وہاں پر ابو سفیان نے کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا عمر کا کہ کہیں کوڑے نہ مارنے شروع کر دے تو میں کہتا یہ میرا ہی بیٹا ہے، تو لہٰذا یہ زیاد جو ہے یہ اس کو بعد میں معاویہ نے محفل تشکیل دی اور اس میں لوگوں کو بلایا اور اس کو بلایا اور اس گواہیاں دلوائی گئیں کہ جناب یہ حالانکہ قرآن یعنی رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی خاتون شادی شدہ سے زنا کرے
تو بچہ جو ہوگا وہ اسی سے ملحق ہوگا اور زانی کے لیے پتھر ہے، اس کو سنسار کیا جائے. لیکن معاویہ نے اس حدیث کا بھی انکار کیا اور اس نے گواہیاں دلوائیں، باقاعدہ گواہوں نے گواہیاں دیں کہ زیاد کی ماں سمیہ کا ابو سفیان سے تعلق تھا، اور یہ بغیرت جو زیاد ہے یعنی وہ اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا صرف اس لیے کہ ابھی اس کا سٹیٹس اونچا ہونے والا تھا کہ معاویہ نے اس کو کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ کا نطفہ ہے، تو لہذا اس دن سے کہا گیا زیاد ابن ابو سفیان، اور اسی زیاد کو پھر بصرے کا گورنر بنایا اور کوفے کا، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو چن چن قتل کیا ہزاروں کی تعداد میں. اور پھر اسی کا یہ بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد، تو یہ تو یعنی اسی ابو سفیان کا ہی نطفہ ہے. تو لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین کے قاتلین ہیں، اور یہ لوگ ہیں یہ جو کمانڈر اور یہ سے. اب رہ گئی بات شیعوں کی، تو شیعوں کو تو جب یہ عبید اللہ ابن زیاد آیا تو اس نے تقریباً کو 5000 سے زیادہ لوگوں کو تو جیلوں میں ڈال دیا. مختار سخفی بھی جیل میں ہیں اور باقی بہت سارے لوگ جیل میں، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، اور انہی میں سے پھر بعد میں 5000 کے قریب توابین ہیں جنہوں نے توبہ کی کہ ہم بر وقت امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے، اور پھر وہ ابن زیاد سے ہی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے عین الوردہ کے مقام پر. تو لہٰذا شیعوں نے کیسے قتل کیا؟ کیونکہ ظاہر شیعوں نے بھی خط لکھے اور باقیوں نے بھی خط لکھے جو کہ یزید کی فوجوں میں کمانڈر تھے، اور آپ نے وہاں پر 10 محرم کو ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے شبس ابن ربی، اور دوسروں کے نام لیے کہ تم نے خط لکھے تھے کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے تو اب تم میرے خلاف لڑنے کے لیے آئے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے وہ لوگ تھے جو نظریہ خلافت کو ماننے والے تھے، یہ نظریہ امامت کو ماننے والے نہیں تھے. تو لہٰذا ظاہر ہے کہ کوفہ ہی وہ شہر تھا کہ جس نے خط لکھے اور بلایا، اور باقی تو شہر مدینے سے کوئی آپ کے ساتھ چلا؟ آپ بتائیں کہ باقی کچھ شہروں سے ہوا؟ یعنی جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ بھی کوفے والے تھے. مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں، وہ بھی کوفہ والے ہی تھے. اچھا، تو حضرت علی نے اس میں یہ بات مشترک کیوں ہے کہ مولا امیر المومنین نے بھی کوفے کو انتخاب کیا دارالخلافہ کے لیے، اور اس وقت امام حسین السلام نے بھی کوفے کو منتخب کیا نہضت کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ان کو حمایت ملتی تھی نا. یعنی جب مدینہ سے حضرت علی جو ہے اپنے دور خلافت میں جب جنگ جمل کا واقعہ پیش آنے والا تھا، یعنی بی بی عائشہ اور طلحہ اور زبیر جو ہیں انہوں نے بصرے پر حملہ کر کے تو بصرے کا وہ جو تھا خزانہ لوٹ لیا، اور وہاں کے جو گورنر تھے حنیف ابن سہیل ابن حنیف، یعنی وہ جو تھے ان کے داڑھی بگاڑا مونڈ دی گئی اور ان پر ظلم کیا. تو امام جب وہاں سے چلے ہیں مدینے سے تو آپ کے ساتھ 700 آدمی تھے صرف. تو آپ دیکھیں نا جب مدینے سے مولا علی کے ساتھ صرف 700 آدمی چلے ہیں تو حمایت جو ہے لشکر تو سارا کوفہ سے آیا تھا، تو تقریباً جو ہے 10-11 ہزار کا. تو لہٰذا یہ کوفہ سے ہی تو مولا علی کو حمایت ملی تھی. تو پھر جب آپ کا دارالخلافہ وہاں بن گیا تو پھر لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو سمجھ گئے اور نظریہ امامت کے قائل ہو گئے، مولا علی کو امام سمجھنا شروع کر دیا. تو پھر امام حسن بھی وہیں سے ہی، تو امام حسین کو بھی وہیں سے حمایت ملی اور وہاں سے ہی خط لکھے گئے. تو اس لیے کوفہ جو ہے وہ ایسا شہر تھا کہ جس میں کم از کم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مطلب ہے 30% 40% آبادی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو امام حسین کو ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کا ساتھ دینے والے لوگ تھے. اور ظاہر ہے کہ جب حکومت تو شیعوں کی نہیں تھی، حکومت تو تھی بنی امیہ فیملی کی، تو لہٰذا انہوں نے سختیاں کی اور انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا اور انہوں نے جو ہے پابندی لگائی. تو لہٰذا 30,000 کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے اکٹھا کیا اور امام حسین کے مقابلے میں بھیجا. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ شام سے تو ایک فوجی بھی نہیں تھا، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں کوفے سے تھے. یہ 30,000 کا لشکر جو امام حسین کے مقابلے پہ لایا گیا ہے، چونکہ اتنی جلدی میں یہ کام ہوا ہے کہ امام حسین 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ آئے ہیں اور پیچھے تو بچے 8 دن.
اور وہ شام سے فوج بھی چلے تو کوفے پہنچتے پہنچتے بھی ان کو 12 سے 14 دن لگتے ہیں. تو یہ تو اتنے دن میں تو وہ وہاں سے کوئی آدمی فوجی آ بھی نہیں سکتا. تو یہ تو پہلے سے ہی احکامات یزید کے آئے ہوئے تھے ابن زیاد کو کہ حسین سے بیعت لیں اور یا ان کا سر کاٹ کے میری طرف بھیجیں اور اسیروں کو جو ہے ان کو میری طرف بھیجیں. تو لہٰذا یہ جو کربلا میں تھے لوگ، یہ وہی لوگ تھے. ان میں سے بہت سارے تو وہ تھے کہ جنہوں نے خط لکھے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے لیے امام نہیں ہے. تو وہ سارے جو ہیں وہ کس کی فوج میں تھے؟ اور وہ جو خالص ترین شیعہ تھے وہ حبیب ابن مظاہر ہوں یا مسلم ابن اوسجا ہوں یا دوسرے امیر قلبی ہوں، تو یہ 60 کے قریب جو ہیں وہ مولا حسین کے ساتھ تھے. تو مولا حسین کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تو 18 بنی ہاشم ہیں اور 60 وہ جو ہیں جو کوفے سے ہیں. تو یہی بنتے ہیں نا 78 80 88 جتنے بھی. تو یعنی مشہور روایت 72 کی ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو خالص شیعہ تھے انہوں نے آ کر قربانی پیش کی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب شیعوں نے بلایا تھا اور شیعوں نے مارا ہے، تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب سنی اس وقت کے جو تھے وہ تماشا دیکھتے رہے، یعنی انہوں نے ساتھ نہیں دیا. تو یہ جو لشکر میں تھے 30,000، تو یہ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ ان میں سے اکثریت قاطع جو تھی وہ تو وہی تھے جو خلفاء کے نظریے کو قبول کرنے والے تھے. مکتب خلفاء کے لوگ تھے، وہ مکتب اہل بیت کے لوگ تو نہیں تھے. تو لہٰذا وہ اور مولا حسین کی جو ہے کیا کہتے ہیں حق پر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ مولا حسین میں سے کوئی ایک بھی شخص جو ہے اس طرف نہیں گیا، بلکہ اس طرف سے حضرت اور بھی آئے ہیں، ان کا بیٹا بھی آیا، ان کا بھائی بھی آیا ہے، اور تقریباً 30 کے قریب کہا جاتا ہے کہ اس لشکر یزیدی سے نکل کر لشکر حسینی میں لوگ آئے ہیں. تو ادھر سے تو کوئی نہیں گیا، جبکہ ادھر یہ تھا، یقین تھا کہ جو بھی آئے گا شہید ہوگا، اور ادھر یقین نہیں تھا کہ بھی مریں گے سارے. تو لہٰذا مولا حسین کی حقانیت کی یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے لشکر سے کوئی آدمی نہیں گیا اس طرف. سبحان اللہ. اچھا، اس پر پھر امام کا ساتھ جو دینے کی بات ہوئی، اس پر انتقامی کارروائی شروع ہوئی، نہضت جو ہے وہ سورا میں تبدیل ہوئی اور مختلف سورات شروع ہوئے، اسارت الحسین کے پرچم بلند ہوئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ پوری اسلامی مملکت کی اکثریت تو وہی جو ہے نا وہ بنی امیہ کے ہی ماننے والے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ معاویہ جو ہے وہ 19 سال گورنر رہا ہے، وہ شام کا، اردن کا، لبنان کا، فلسطین کا، اور پھر 20 سال تک وہ رہا ہے خلیفہ المسلمین بن کر. اگرچہ اس نے ملوکیت میں بدلتی تھی لیکن وہی معاویہ کا ہی دین، نظریہ اور اسی کی راو روش اور اسی کا اخلاق مسلمانوں پر حکمران تھا. تو لہٰذا کلی طور پر اسلامی مملکت میں جب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جب سارے ملکوں کے لوگ یا قبیلے وہ بیعت کر چکے تھے اور صرف تین شخصیتوں نے بیعت نہیں کی تھی، امام حسین نے جو قبیلہ بنی ہاشم کے سربراہ تھے، اور عبداللہ ابن عمر جو اپنے قبیلے کے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر جو کہ اپنے قبیلے کے. تو لہٰذا یہ 3 ہی شخصیتیں تھیں نا جنہوں نے بیعت نہ کی تھی، باقی تو سب بیعت کر چکے تھے. اگر وہ دیکھا جائے کہ بھئی جو جمہوریت کا اصول ہے اس حساب سے تو یہ تو بہت اقلیت میں تھے. تو لہٰذا پوری عالم اسلام نے تو یزید کی بیعت کی ہوئی تھی. تو لہٰذا اگر وہ ان سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا اور یہ نہ کام کرتا تو اس کی تو حکومت چل رہی تھی. لیکن چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جب تک حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے میرے سامنے شریعت کا محاذ ڈٹا رہے گا، تو لہٰذا میری حکومت جو ہے وہ قانونی اور اسلامی تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک خاندان رسول جو ہے وہ مجھے تسلیم نہ کرے. تو لہٰذا اس نے بیعت پر اصرار کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت
نہیں کر سکتا. نہیں کرنا. اور یہ سوال جو آخر تک کربلا میں 10 محرم کو بھی دہرایا گیا کہ آپ بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ادعی اپنا ادعی ہاتھ وعد ندعی. وہ دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ حسین جو ہیں وہ صرف رسول پاک کے وارث نہیں ہیں، بلکہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارث علی المرتضیٰ. تو حسین علیہ السلام کیونکہ تمام انبیاء کے وارث تھے اور دین کی جو شخصیت جو کہ وقت کے امام تھے وہ امام حسین تھے، تو لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین ایسے ظالم جابر فاسق فاجر جو ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. تو لہٰذا جو معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ وہ لا الہ کی بنیاد ہے. یعنی ایک چیپٹر تو یہ ہے نا وہ تمام انبیاء کے وارث ہیں، اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو وہ حقیقت میں لا الہ کی بنیاد ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں بحر حق در خاک خوں غلطی دا اس پس بنائے لا الہ گردی دا اس، کہ انہوں نے کربلا میں اپنے خونی قیام کے ساتھ اپنے 72 شہداء کا خون دے دیا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد قرار پا گئے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، تاریخ مقاتل جو ہے اس میں بھی بنو امیہ اور بنی عباس کا جو نفوذ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ مقتل لکھے گئے ہیں. اگر ایسا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کربلا کے جو واقعہ ہوا ہے یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ بھئی جس میں کوئی عینی شاہد نہیں رہا جس سے روایت نہ لی گئی ہو. مثلا اس میں امام سجاد علیہ السلام خود موجود ہیں، امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ موجود ہیں، باقی خواتین بھی ہیں. تو لہٰذا کربلا کے واقعے کو انہی ہستیوں نے کوفہ اور شام اور درباروں بازاروں میں انہوں نے ہی امام حسین کے پیغام کو پہنچایا ہے. اور سب سے پہلے جو مقتل لکھے گئے ہیں وہ اسبغ بن نباتہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت علی کے صحابی ہیں، اور انہوں نے جو بیان کی ہیں چیزیں کربلا کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ بھی یہ یعنی کربلا کے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب واپس آ رہے تھے جنگ صفین سے تو یہاں پر عاشقوں کا قافلہ آئے گا اور وہ شہید ہوں گے، اور ان کی جگہ بھی بتائی. تو یعنی کربلا تو پہلی بات تو ہے کہ خود رسول پاک نے بتایا، امام حسین کی یعنی جب پیدا ہوئے اسی وقت بتایا، تو رسول پاک نے بتایا اور مولا علی نے بتایا. اور اس کے بعد یہ جب واقعہ ہو گیا ہے تو اس جو پہلا لکھا گیا ہے نا جی مقتل، اس کو کہتے ہیں مقتل ابی مخنف یا لوط ابن یحییٰ جو ابی مخنف جو پہلا، اور اس کی تاریخ وفات ہے 150 ہجری، اور اس سے ایک واسطے سے لیا ہے تاریخ تبری والے نے. تاریخ تبری میں بھی تقریباً 100 صفحہ ہے یعنی کربلا کے واقعے کو جو اس نے لکھا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر آگے مقتل آتے رہے ہیں، اور ابن عاصم کوفی کا مقتل ہے، پھر وہ جو مسیر الاحزان ہے، اور اسی طریقے سے یعنی 700 ہجری تک جو ہے نا یہ مقتل آتے رہے. تو اس میں اس طرح سے یعنی وہ چیزیں ایسی نہیں آئیں. لیکن جب روضۃ الشہداء کا ایک مقتل ہے جس کو لکھا ہے ملا حسین واعظ کاشفی، وہ آدھے سنی اور آدھے شیعہ ہیں، یعنی وہ عبد الرحمن جامی ہیں، عبد الرحمن جامی ہیں
افغانستان کے، تو ان کے یہ عزیز رشتے دار ہیں، وہ صوفی مسلمان ہیں وہ، تو یہ نیشا پور اور ادھر رہتے تھے مشہد کے قریب. تو انہوں نے اور بلا کے خطیب تھے اور بہتر رائٹر، جیسے ڈائجسٹ اور ناول لکھنے والے لوگ ہوتے نا، تو بڑا ادیب تھا یہ. تو اس نے یہ لکھا ہے روضۃ الشہداء. تو یہ اس کیا ہے 910 ہجری جو ہے اس کی وفات ہے. تو یعنی اپنی وفات سے کچھ 4-5 سال پہلے اس نے یہ لکھا ہے. تو یعنی اس میں بعض چیزیں وہ لے کے آئے ہیں ایسی کہ جو پہلے والے مقتل جو ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں تھی، جیسے کہ حضرت قاسم کی شادی اور سیرا اور گانے اور یہ جو چیزیں ہیں نا رسم و رواج والی کچھ چیزیں، تو یہ وہ لے کر آئے. اس کے بعد آئے ہیں سر الشہادہ یا اسرار الشہادہ، وہ ہے علامہ دربندی. انہوں نے بھی ایسی ایسی چیزیں شامل کی ہیں کہ جو یعنی ایسی ہیں کہ جو پچھلی تاریخوں میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، بہت زیادہ اضافے ہوئے ہیں. تو یعنی یہ اب یہ آج سے دیکھا جائے کہ 1445 ہے، تو یہ جو 500 سال سے ادھر ادھر لکھے گئے ہیں نا مقتل، ان میں یہ چیزیں اضافی ہوئی ہیں. لیکن جو دوسری صدی ہجری سے لے کر یہ تقریباً جو 8ویں صدی ہجری تک جو مقتل لکھے گئے ہیں، اور ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو انہوں نے پیش کی ہے. تو لہٰذا اس میں بنی امیہ کا تو خیر رول نہیں ہے، اس لیے کہ بنی امیہ تو 132 ہجری میں ان کی حکومت ختم ہو گئی. تو لہٰذا وہ جو مقتل لکھے گئے ہیں، اگرچہ حمید ابن مسلم، جس اصل میں تو حمید ابن مسلم ہے وہ، تو وہ جو سرکاری تھا نا رائٹر، اس کا نام ہے حمید ابن مسلم. اور حمید ابن مسلم سے جو روایتیں بہت زیادہ لی گئی ہیں، کیونکہ پھر مختار جب بدلہ انہوں نے لیا ہے، مختار جو آئے ہیں وہ 66 اور 67 ہجری میں، یعنی انہوں نے 15 مہینے حکومت کی ہے. تو وہ جب قاتلوں کو تقریباً 20,000 کے قریب قاتلوں کو انہوں نے سزا دی ہے، جو کربلا میں جو 30,000 تھے نا، تو ان میں سے باقی کچھ تو بھاگ گئے، کوئی عبید اللہ ابن زبیر کے لشکر میں شامل ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے. تو جو اس کے ہاتھ میں آئے ہیں کوفے اور اس کے گرد و نواح میں، وہ تقریباً 20,000 کے قریب مختار نے ان کو پکڑا ہے. اور پھر جب ان کو پکڑتا تھا تو ان سے بھی پوچھتا تھا تیرا رول کیا تھا جنگ میں، تو ان سے بھی جو روایتیں لیتا تھا تو وہ بھی اکٹھی کی گئی ہیں کہ مختار کے سامنے فلاں بندے نے یہ انکشاف کیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک طرف امام زین العابدین اور بی بی زینب کبریٰ ان کے خطبات اور ان کی، اور دوسری طرف مختار نے جو لوگوں کو سزائیں دی اور قاتلوں سے اور حمید ابن مسلم سے، اور پھر یہ ساری باتیں ابھی مخنف جو اچھا، ہیں انہوں اس پر تصحیح کے لیے کیا کام کرنا چاہیے؟ اس پر کیا پیش رفت درکار ہے اس کے اوپر کہ اس وقت جی اس پر بہت کام ہوا ہے انقلاب، صاحب. کیونکہ تو امام انقلاب حسین پر اسلام انسائکلوپیڈیا سلام لکھا گیا ہے، آیت اللہ ری شہری کا ہے، وہ تقریباً 14 جلدیں ہیں. اور ایک اور ہیں ہمارے استاد تھے، تاریخ کے استاد تھے وہ، جو امام خمینی یونیورسٹی اس میں شعبہ تاریخ کے وہ سربراہ تھے، اور ان کی سرکردگی میں تقریباً کوئی 8-10 تاریخ کے جو استاد تھے انہوں نے مقتل لکھا ہے، مقتل الحسین الجامع، یعنی جامع، وہ 2 جلدوں میں ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں وہ تاریخوں کے حوالے وغیرہ نکالیں تو مطلب ہے کہ وہ 1,500 سے زیادہ صفحے پر مشتمل 2 کتابیں ہیں. مقتل جامع فارسی میں ہے، تو عربی میں بھی میرا خیال اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، میرے پاس وہ جامعہ فارسی میں ہے. تو اس میں انہوں نے ساری تاریخ کربلا کی اور وہ حوالے اور یہ بھی دیا ہے کہ فلاں چیز کس سن میں اضافہ ہوئی ہے اور کس کتاب میں آئی ہے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، جو تحقیق کرنے والے اگر صاحب وہ تو پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ بعض چیزیں جو چل گئی ہیں نا پچھلے 400-500 سال سے، اور خصوصاً بر صغیر میں، تو لہٰذا ان کو اگر کوئی شخص کہتا ہے بھی یہ ایسا نہیں تھا ایسا ہوا، تو لوگ اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ کہتے جی اس کو یہ پڑھنا نہیں آتا یا یہ مخالف ہے. جبکہ محققین جو ہیں
اور وہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے کتابیں تو بہت ساری اب آ چکی ہیں جو کہ واقعاً صحیح معنوں میں 30 سیکنڈ جنہوں نے کربلا کے اعداد و شمار بیان کیے ہیں. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اتنا بڑھایا، مثلا یہی دربندی جو ہیں، علامہ دربندی، اس نے کہا جی کربلا 30 میں سیکنڈ 16 لاکھ کی فوج تھی، تو بعض نے 9 لاکھ کی بنا لی ہوئی ہے، جبکہ کربلا میں فوج اشکیہ 30,000 تھی، اور مولا حسین کے ساتھ جو ہیں یہ 72 افراد تھے جو لڑنے والے. تو اور بھی کسی وقت ہم کربلا کے اعداد و شمار پیش کریں گے. انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ جزاک اللہ ہم قبلہ. آج کرتے ہیں. جزاک اللہ قبلہ. جزاک اللہ. ناظرین، انتہائی قبلہ انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی